نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی ایک بار پھر وقار سخن کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق۔ ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اور آل رضا صاحب نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا، مجھے دل چاہ رہا ہے کہ یہ شعر بھی اس وقت آپ سے شیئر کروں۔ آل رضا صاحب کہتے ہیں کہ ایک فقر کا احساس ہمیں ہوتا ہے، ایک فقر کا احساس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین، جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کو اپنا رہبر، اپنا امام وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں انسانیت ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے 3 شعبان کو انجمن جانثاران حسین محلہ مجاپوتا پچھلے کافی عرصے سے ایک منقبتی مشاعرہ کرتا چلا آیا ہے، اور یہ منقبتی مشاعرہ پوری دنیا میں اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ گزشتہ سال جو یہ محفل منعقد کی گئی، اس میں بڑے نامور شعراء حضرات نے اپنا کلام پیش کیا۔ آج ہم چاہتے ہیں ناظرین کہ اس محفل میں ہم آپ کو لے کر چلیں اور ایک ایسے شاعر کا کلام آپ سے شیئر کریں جو اپنی شاعری کے حوالے سے پوری دنیا میں، اردو دنیا میں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی، ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کی حسینی دنیا میں بڑی خدمات ہیں۔ ایک طرف وہ اپنے ایک منقبت اور اپنی اس شاعری کے ذریعے جو بارگاہ اہل بیت میں وہ پیش کرتے ہیں، اس حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ان کی خدمات ایسے بھی ہیں کہ دیوبند جیسے شہر میں انہوں نے اپنا ایک جشن کا سلسلہ جو جاری رکھا ہے، یعنی جشن امام حسین علیہ السلام، جو وہ بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ان کو بڑا لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ اس فکر کے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک فقر کا احساس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین۔ تو آئیے امام حسین علیہ السلام کی اس محفل میں لے کر چلے ہم آپ کو۔ یعنی جیسے میں نے کہا کہ انجمن جانثاران حسین گزشتہ 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس منقبتی مشاعرے کی شکل میں اس جشن کو مناتے ہوئے۔ اس کا عنوان ہے حسین ڈے۔ اس محفل میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اور سنتے ہیں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا کلام۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کے 4 مصرے میں مجھ سے بھی، اس خاکسار سے بھی سماعت فرما لیجئے۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی کہتے ہیں کہ اے صاحب اوصاف جگر بندے محمد، ڈاکٹر ماجد دیوبندی کہتے ہیں کہ اے صاحب اوصاف جگر بندے محمد، اے صاحب اوصاف جگر بندے محمد، کافر ہیں جو دنیا میں تیرا غم نہیں کرتے۔ اے صاحب اوصاف جگر بندے محمد، کافر ہیں جو دنیا میں تیرا غم نہیں کرتے۔ اے صاحبو اس دور میں بس اتنا سمجھ لو، اے صاحبو اس دور میں بس اتنا سمجھ لو، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے۔ کتنے خوبصورت آپ نے یہ 4 مصرے سماعت فرمائے ڈاکٹر ماجد دیوبندی کے۔ اور ایک شعر اور مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا۔ ماجد صاحب کہتے ہیں کہ جب سوال اٹھا زمین رشک کعبہ کون ہے، جب سوال اٹھا زمین رشک کعبہ کون ہے، جب سوال اٹھا زمین رشک کعبہ کون ہے، کربلا نے کہہ دیا میرے علاوہ کون ہے، کربلا نے کہہ دیا میرے علاوہ کون ہے۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق، خوبصورت آواز کے مالک محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی، جو وائس چیئرمین کی حیثیت سے اردو اکیڈمی دہلی کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے بھی جن کی بڑی خدمات رہی ہیں، اردو
ادب میں، اردو ادب کے حوالے سے دنیا بھر میں جہاں جہاں مشاعرے بھی ہوتے ہیں ان مشاعروں میں بھی اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں، منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ محفلوں کا ذکر تو میں نے آپ سے کیا ہی کہ محفلوں میں انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ بھی سماعت فرمائیے، ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب اسکرین پر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اہل بیت سے ہوں، شاہ مشرقین سے ہوں، میں اہل بیت سے ہوں، شاہ مشرقین سے ہوں، اسی لیے تو میں خوش ہوں، بہت ہی چین سے ہوں، اسی لیے تو بہت خوش ہوں، اسی لیے تو میں خوش ہوں، بہت ہی چین سے ہوں۔ یہ سلسلہ ابو طالب سے ہے بقول رسول، حسین یعنی کہ میں آداب بڑی نہ ہے۔ میں اہل بیت سے ہوں، شاہ مشرقین سے ہوں، اسی لیے تو میں خوش ہوں، بہت ہی چین سے ہوں۔ یہ سلسلہ ابو طالب سے ہے بقول رسول، حسین مجھ سے ہے یعنی کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے یعنی کہ میں حسین سے ہوں۔ آداب، بہت شکریہ، بڑی عنایت ہے آپ کی۔ میں یہ گنہگار سن 78 میں اسی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، 43 سال ہو گئے، 43 سیکنڈ کا بھی یقین نہیں ہے، لیکن مولا کا کرم ہے کہ اس نے یہ زندگی عطا کی۔ 33 سال سے سفر جاری ہے۔ دعا کریں مولا کے صدقے میں الف بیت لکھنا سیکھ جاؤں، بس آپ کی دعا کر دیجیے۔ ملاحظہ فرمائیں، سب سماعت فرمائیں۔ نہیں تھا، میں سچ بولنا چاہیے، سچ بولتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، پیش کرتا ہوں۔ اور امروہہ میں تو سچ نہیں بولے گا تو اس کی خیر نہیں، اور مولا کی محفل میں جھوٹ ممکن ہی نہیں، زبان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ہی سعادت بزور بازو نیستانہ بخشت خدائے بخشت۔ سماعت فرمائے۔ ذکر کیا موڈ بنا ہے، ذکر شہ کونین نہیں چھوڑیں گے، ذکر شہ کونین نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہی قافیہ آیا، آپ کی دعا چاہتا ہوں، اگر قافیے میں تھوڑی سی کوشش کامیاب ہو گئی۔ ذکر شہ کونین نہیں چھوڑیں گے، ملتا ہے ہمیں چین نہیں چھوڑیں گے، ذکر
ذکر شاہ کون نہیں چھوڑیں گے، ملتا ہے ہمیں چین نہیں چھوڑیں گے، کہتے ہوں یزیدان زمانہ کچھ بھی ہم دامان حسنین ذکر شاہ کون نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی رضا بھائی سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ میرے ابا نے پٹائی کر کر کے تربیت کی کوشش کی، پتہ نہیں میری تربیت ہو پائے نہیں، لیکن ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ابا نے یہ کہا کہ بیٹے منقبت، نعت، سلام اور قصیدے کا ترنم بھی مہذب ہونا چاہیے، تو کوشش کرتا ہوں، باقی تو اللہ کے آگے۔ ذکر شاہ کون نہیں چھوڑیں گے، کیا کہیں ملتا ہے ہمیں چین نہیں چھوڑیں گے، کہتے ہوں یزیدان زمانہ کچھ بھی ہم دامن حسنین نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہوں یزیدان زمانہ کچھ بھی ہم دامن حسنین نہیں چھوڑیں گے۔ شاعر کو بھی مزہ آئے تو سبحان اللہ، مجھے بہت موڈ ہو رہا ہے۔ کچھ بھی ہمیں ملتا نہیں مولا کے بغیر، کچھ بھی ہمیں ملتا نہیں مولا کے بغیر، ایک پھول بھی کھلتا نہیں مولا کے بغیر، ایک پھول بھی کھلتا نہیں مولا کے بغیر۔ باریکی کے لیے دعا چاہتا ہوں، باریکی کی کوشش کی ہے، لفظ باریکی کو نبھانے کی۔ ایک پھول بھی کھلتا نہیں مولا کے بغیر، یہ گلشن اسلام کی باریکی ہے، پتا بھی تو ہلتا نہیں مولا کے بغیر، آداب۔ پتا بھی تو کچھ بھی ہمیں ملتا نہیں مولا کے بغیر، ایک پھول بھی کھلتا نہیں مولا کے بغیر، یہ گلشن اسلام کی باریکی ہے، یہ گلشن اسلام
پتا بھی تو ہلتا نہیں مولا کے بغیر، ایک پھول بھی کھلتا نہیں مولا کے بغیر، میرے مولا کے بغیر۔ آداب پیش کرتا ہوں کچھ شعر اور موڈ بنا دیا آپ نے، سبحان اللہ۔ ایک سال لاک ڈاؤن میں گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مولا کے صدقے میں محفل عطا کی۔ ایک سیمینار میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا، اس مقالہ پڑھنے میں نے ایک بات کہی، اس سے کچھ لوگ ناراض ہوئے، لیکن وہ لوگ ناراض ہوئے تو اس سے مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ ہندوستان میں اور ادھر ہماری طرف، عرب کی تو بات چھوڑیے، وہ تو الف سے عرب بھی ہیں اور عین سے عرب بھی ہیں، ان کے بعد تو کوئی کر ہی نہیں سکے۔ میں نے کہا کہ اسلام کی جو 2-3 پہچان ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں یہ پہچانا جاتا ہے کہ الحمدللہ اسلام زندہ ہے، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان میں ایک سب سے بڑا صدقہ یہ محفلیں ہیں، جس کی وجہ سے پورے سال محفلیں ہوتی ہیں، تو یہ تصور رہتا ہے کہ اسلام اور اسلام کے چاہنے والے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ بزرگان دین کے جو عرس ہوتے ہیں وہ بھی ایک پہچان ہے ہماری، کہ خواجہ صاحب ہیں، داتا صاحب ہیں، محبوب الہی۔ اچھا کیوں نہ ہو یہ بزرگان دین کے مولا کائنات کے سلسلے سے ہے، تو ظاہر ہے لفظ مولا کائنات آ جائے تو ظاہر ہے دنیا کی قسمت صرف بولنے میں سمر جائے کرتی ہے، اگر کوئی عمل کرے تو سب۔ میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں، اگر آپ نے کبھی سنے ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ آج کی اس محفل میں پیش کر دوں۔ آداب دی ان کا کرم ہے تو اس سے پہلے کس نے دیکھا تھا یہ منظر نور کا، اس سے پہلے کس نے دیکھا تھا یہ منظر نور کا، اس سے پہلے کس نے دیکھا تھا یہ منظر نور کا، پنجتن ہے یا خزانہ زیر چادر نور کا، اس سے پہلے کس نے دیکھا تھا یہ منظر نور کا، اس سے پہلے کس نے دیکھا تھا یہ منظر نور کا، پنجتن ہے یا خزانہ زیر چادر نور کا، پنجتن ہے یا خزانہ زیر چادر نور کا۔ سید الشہداء امام علی مقام کی ولادت باسعادت اور متبرک پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع ایسا ہے، تذکرہ محفل میں ہوگا، سنو بھائی سلیم کمال بھائی سوال، تذکرہ محفل میں ہوگا آج شب بھر نور کا، تذکرہ محفل میں ہوگا آج شب بھر نور کا، تذکرہ محفل میں ہوگا آج شب بھر نور کا، فاطمہ کی گود میں ہے ایک پیکر نور کا، فاطمہ کی گود میں ہے ایک
تذکرہ محفل میں ہوگا شب بھر نور کا، فاطمہ کی گود میں ہے ایک پیکر نور کا۔ الحمدللہ کربلا کے حوالے سے ایک ایک شخصیت عظیم ترین شخصیت ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ اس کا ذکر ہم بہت کرتے ہیں کیونکہ وہ اندھیرے سے روشنی میں آیا، اس لیے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ویسے تو تمام ہی نورن علی نور ہیں۔ سماعت فرمائے۔ ہائے وہ قومیں کہ جو صدیوں سے ہیں ظلمت نصیب، ہائے وہ قومیں کہ جو صدیوں سے ہیں ظلمت نصیب، ہائے وہ قومیں کہ جو صدیوں سے ہیں ظلمت نصیب، لمحہ بھر میں پا لیا حر نے مقدر نور کا۔ ہائے وہ قومیں کہ جو صدیوں سے ہیں ظلمت نصیب، لمحہ بھر میں پا لیا حر نے مقدر نور کا۔ آداب۔ تشنگی تو کر رہی تھی نو کے نیزہ پر طواف، تشنگی تو کر رہی تھی نو کے نیزہ پر طواف، تشنگی تو کر رہی تھی نو کے نیزہ پر طواف، موجزن چاروں طرف تھا ایک سمندر نور کا، موجزن تشنگی تو کر رہی تھی نو کے نیزہ پر طواف، موجزن چاروں طرف تھا ایک سمندر نور کا۔ حضرات آپ تو مجھے دعا دیتے ہیں، اس لیے بھی دیتے ہیں کہ بچہ ہے طالب علم میں خوش ہو جائے گا، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن جو شعر میں پیش کر رہا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے زیادہ دعاؤں سے نوازیں اگر میں نے سچ بولا۔ ثبوت پیش کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری۔ جز سنیے گا، شعراء کرام سے توجہ چاہتے، جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول، جز علی کے آداب، جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول، جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول، نور پہ کر ہی ہوا کرتا ہے ہم سر نور۔ جز علی کے آداب، جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول،
جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول. جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول. نور پہ کر ہی ہوا کرتا ہے ہم سر نور کا. نور ادا نور پہ جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول. نور پہ کر ہی ہوا کرتا ہے. دیکھنے والے یہ سمجھے ہے پیمبر محو خواب. دیکھنے دیکھنے والے یہ سمجھے ہے پیمبر محو خواب. دیکھنے والے یہ سمجھے ہے پیمبر محو خواب. یوں محمد نے دیا ہے در کو بستر نور. دیکھنے والے یہ سمجھے ہیں پیمبر محو خواب. دیکھنے والے یہ سمجھے ہے پیمبر محو خواب. یوں محمد نے دیا ہے در کو بستر نور کا. قبلہ کا حکم ہے 4 مصرے میں ایک ساتھ پڑھتا ہوں تسلسل. جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول. نور پہ کر ہی ہوا کرتا ہے ہم سر نور کا. دیکھنے والے سمجھے ہیں پیمبر محو خواب. یوں محمد نے دیا ہے در کو بستر. یوں محمد نے دیا ہے در کو بستر نور کا. رحمتیں اور برکتیں کرتی ہیں اس گھر کا طواف. رحمتیں اور برکتیں کرتی ہیں اس گھر کا طواف. رحمتیں اور برکتیں کرتی ہیں اس گھر کا طواف. تذکرہ ہوتا ہے جس گھر میں بھی اکثر نور کا. تذکرہ رحمتیں اور برکتیں کرتی ہیں اس گھر کا طواف. تذکرہ ہوتا ہے جس گھر میں بھی اکثر نور کا.
بھئی اس گنہگار کی دعا میں آپ شامل ہو جائیں، آمین کہہ دیں تو میری قسمت بھی سنور جائے گی۔ لاج رکھ لینا میرے سجدوں کی اے ابن علی۔ درود شریف پڑھیں کمال ہے، کیا مولا نے کیا محفل عطا کی، کمال یہ ہوتی۔ تذکرہ ہوتا ہے جس گھر میں بھی اکثر نور کا، لاج رکھ لینا میرے سجدوں کی اے ابن علی۔ مولا نے کیا مصرع دے دی، لاج رکھ لینا میرے سجدوں کی اے ابن علی، خاک کا پتلا ہوں میں اور ہے تیرا در نور کا۔ لاج رکھ لینا میرے سجدوں کی اے ابن علی، لاج رکھ لینا میرے سجدوں کی اے ابن علی، خاک کا پتلا ہوں میں اور ہے تیرا در نور کا۔ بھئی تازہ دو شعر سن لیجیے تو یہاں آکے ہوئے۔ دیکھیے سن 78 میں پہلی بار آیا، یہی بارگاہ، یہی منبر، یہی حجت الاسلام والمسلمین کی کہکشاں، یہی مائک اور یہی عظیم امروئی۔ ملاحظہ فرمائیں، خاک کا پتلا ہوں میں اور ہے تیرا در نور کا۔ میری طرف سے خراج عقیدت، اے انیس عصر تیرا نام ہے کتنا عظیم، تیرا نام ہے اتنا عظیم۔ دوسرے مصرے میں ثبوت کی کوشش کی ہے، کاش آپ کی دعاؤں سے کامیاب ہوگا۔ اے انیس عصر تیرا نام ہے کتنا عظیم، کر دیا ہے میرے مولا نے تیرا گھر نور کا۔ کر دیا کر دیا ہے میرے مولا نے تیرا گھر نور۔ اب آپ یہ بتائیں، مولا کے چاہنے والوں کا گھر نور سے بھرا ہوا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اے انیس عصر تیرا نام ہے کتنا عظیم، اے انیس عصر تیرا نام ہے کتنا عظیم، کر دیا ہے میرے مولا نے تیرا گھر نور کا۔ مقطع سے پہلے آخری شعر دیکھیں، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر جگہ بولتا ہوں، اس سے نہیں ڈرتا کون کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، یہ سب تو لگتے رہتے ہیں، اس سے کیا ایک بار میں نے کہا تھا کہ وہ اپنی تعریف کریں، آپ تو کیا ہوتا ہے
جس کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس میں ایک شعر، معافی چاہتا ہوں، میں نے ایک مشاعرے میں چیلنج کر کے یہ شعر پڑھا کہ میں منتظر ہوں کفر کا فتویٰ مجھ پہ لگایا جائے، لیکن الحمدللہ آیا نہیں۔ اس میں شعر میں نے کہا کہ اپنی تعریف کریں آپ تو کیا ہوتا ہے، جس کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے۔ قبلہ سماعت کیجئے گا کہ کفر کے اصل میں وہی ہوتا ہوں جہاں ہونا چاہیے۔ اپنی تعریف کریں آپ تو کیا ہوتا ہے، جس کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے۔ فتوی کفر لگاتے ہو، لگاؤ مجھ پر۔ مصرے ثانی میں دعا چاہتا، فتوی کفر لگاتے ہو، لگاؤ مجھ پر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں ان کا کہا ہوتا ہے۔ فتوی کفر لگاتے ہو، لگاؤ مجھ پر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں ان کا کہا ہوتا ہے۔ اے انیس عصر تیرا نام ہے کتنا عظیم، کر دیا ہے میرے مولا نے تیرا گھر نور کا۔ جو منافق ہیں کہ وہ بھی مانتے ہیں بات، یہ مزہ لیجئے۔ جو منافق ہیں کہ وہ بھی مانتے ہیں بات، یہ بٹ رہا ہے دنیا میں صدقہ 72 نور کا۔ جو منافق ہیں کہ وہ بھی مانتے ہیں بات، یہ بٹ رہا ہے دنیا میں صدقہ 72 نور کا۔ ہو گئی ماجد ہمارے گھر کی نورانی فضا، ہو گئی ماجد ہمارے گھر کی نورانی فضا، ہو گئی ماجد ہمارے گھر کی نورانی فضا۔ تذکرہ جب آ گیا اپنی زباں پر نور کا، ہو گئی ماجد ہمارے گھر کی نورانی فضا۔ تذکرہ جب آ گیا اپنی زبان پر نور کا۔ اس سے پہلے میرے بھائی نے ایک شعر کے حکم دیا، آداب، شکریہ۔ ہاں، اس سے پہلے کس نے دیکھا تھا یہ منظر نور کا، پنجتن ہے یا خزانہ زیر چادر نور، جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول، جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول، جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول، نور پہ کر ہی ہوا کرتا ہے ہمسر نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور پہ کر ہی ہوا کرتا ہے ہمسر نور کا۔ دیکھیں جب ممبر رسول
کی شان آن اور بان، کسی شعر کی فرمائش کریں تو سند مل گئی۔ قبلہ نے حکم کیا ہے، میں وہ شعر پہ پڑھتا ہوں۔ نور پہ کر جز علی کے کون ہو سکتا تھا داماد رسول، نور پہ کر ہی ہوا کرتا ہے اکثر نور کا دیکھنے والے یہ سمجھے ہیں پیغمبر میں خواب، دیکھنے والے سمجھے ہیں پیغمبر میں خواب، یوں محمد نے دیا حیدر کو بستر نور کا، یوں محمد نے دیا حیدر کو بستر نور کا، پنجتن ہے یا خزانہ زیر چادر نور کا۔ بڑی نعت ہے۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر ماجد دیوبندی جن کا کلام ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین، اب اس خاکسار سلیم امروہوی کو اجازت دیجیے، وقت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ اور شعراء کا کلام سنائیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کچھ اور شعراء کا کلام بھی سماعت فرمائیں گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی محفل کا کچھ حصہ بھی آپ سے شیئر کر سکوں۔ ناظرین، اب اجازت دیجیے اس خاکسار سلیم امروہوی کو۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔